بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وعمنا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والعد لا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی لا نبی بعدہ اصلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ واتباعہ الذین نالوا بصحبتہ فضلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد فیا معاشر الاخوان، توبوا الى اللہ واستغفروه من كل عصیان۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحيات الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك النساب من الشعة وإبل والبقر الذي ماض عليه الهولان، ولا تجزي الأجفاء ولا أرجاع وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الآذاه؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم۔ قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة۔ قالوا: فما صوف فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة۔ وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الحمدللہ آج عید کا دن ہے اور اس عید کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں. آرگنائزیشن کی طرف سے اور تمام آرگنائزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیوں سے مالا مال فرماوے اور دونوں جہان کے غم اور خطرے اور بیماری اور بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. تو آج عید کا دن ہے جو خوشی کا دن ہوتا ہے. ہم خوشی بھی مناتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ عید کی خوشی جو دنیا کی عید ہوتی ہے اس کی خوشی عارضی ہوتی ہے، یعنی ٹیمپرری ہوتی ہے، وقتی طور پر ہوتی ہے. اس خوشی کی انتہا ہوتی ہے، یعنی اس کا اینڈ ہوتا ہے. 2-4 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشی جو ہے اوجھل ہو جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، پھر اپنے اپنے کام میں پڑ جاتے ہیں، اپنی فکروں میں، مرحلوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں کہ کبھی عید گزری تھی. تو ایک تو ہوتی ہے دنیا کی عید اور ایک ہوتی ہے آخرت کی عید. آخرت کی عید جب بندہ اس دنیا سے کامیاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو بشارت خوشخبری دیتے ہیں. تو جب یہ روح نکلتی ہے تو وہ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بندے کو. تو یہ اس کے لیے خوشی، یہ عید کا دن ایسا دن ہوتا ہے اور ایسی خوشی ہوتی ہے کہ یہ خوشی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ زندگی بھی اینڈ لیس، زندگی کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں. تو دنیا کی جو عید ہوتی ہے اس کی خوشی وقتی طور پر ہوتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی اور آخرت کی خوشی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے مخصوص طور پر 5 ستون ہے. 5. ایک ستون سب سے پہلا بنیادی ستون ہے کہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ دوسرے جو 4 ہے اس میں 2 جو ہے کامن، صلاۃ اور صوم۔ جب بندہ ایمان پر آ جاتا ہے اللہ کی پاک ذات پر، تو اب اس کو وقت پر عبادت بھی کرنی ہے اللہ کی، اور رمضان کے مبارک مہینے پر اگر پہنچتا ہے تو رمضان کے اس کو روزے بھی رکھنے ہیں۔ یہ 2 ہو گئے، باقی بچے 2 ستون۔ تو 2 جو بچے ہیں وہ صاحب مال کے لیے یعنی مالداروں کے لیے ہے، اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اس کو بیت اللہ کی حج بھی کرنی ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو غریبوں کا حق ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر مال دیا تو بیت اللہ کی حج بھی کرے۔ تو یہ 5 ستون ہیں، لیکن سب سے بنیادی ستون جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ اقرار کرتا ہے تو پھر صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ دل و دماغ سے سوچ کر کہ آسمانوں کا مالک اللہ، زمینوں کا مالک اللہ، پہاڑوں کا مالک اللہ، سمندروں کا مالک اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، فرشتوں کا مالک اللہ، خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تصور کے ساتھ اس پاک ذات کا اقرار کرے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے اقرار کرایا جاتا ہے ہماری پریئر میں اقرار کرایا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص قل ہو واللہ احد کی سورہ ہے، اس میں اقرار کرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہہ دو، کہ کہو تو کیا کہو، کیا کہنا ہے؟ تو کہنا یہی ہے کہ کہہ دو کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ احد ہے، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز اس کے در کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو کہہ دو هو اللہ احد، اقرار کرو کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اب یہ اللہ ایک ہے، احد ہے، لیکن اور چیز بھی احد ہوتی ہے، اور چیز بھی ایک ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سورج ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، سورج بھی ایک ہے، چاند بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، چاند بھی ایک ہے، ستارے بے شمار ہے، لیکن یہاں پر اللہ بھی ایک ہے، سورج بھی ایک ہے، چاند بھی ایک ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بنی ہوئی چیز ہے۔ اور آسان طریقے سے ہم جاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب ارادہ کیا اللہ نے، تو مٹی کا جسم تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے پھر اس جسم میں روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، قرآن کریم میں اپنی روح پھونکی، اپنی جب روح پھونکی تو اس مٹی کے جسم میں ایک جان پیدا ہو گئی۔ روح جب پھونکی تو اس جسم میں جان پیدا ہو گئی، آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ اب جب آدم علیہ السلام وجود میں آئے تو انسانی عالم میں ایک بھی انسان نہیں ہے، عالم انسان میں ایک بھی انسان نہیں، اگر ہے تو صرف آدم ہے علیہ السلام۔ تو یہاں پر اللہ بھی ایک ہے، انسان بھی ایک ہے، دونوں ایک ہے، لیکن دونوں ایک میں فرق ہے، دونوں احد میں فرق ہے۔ وہ ایک الگ ہے، یہ ایک الگ ہے، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، پروردگار ہے، اور آدم علیہ السلام انسان جو ہے اللہ کے بندے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ انسان ہر چیز کا محتاج، انسان ہر قدم پر، ہر سانس پر، ہر لمحے پر اللہ کے در کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر نجاست لگی ہوتی ہے، نجاست لوگ اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس حال میں ہے انسان کہ اپنی مرضی سے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نہ پیر اٹھا سکتا ہے۔ پھر جب اس کو بھوک لگتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، جب رونا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ماں اس کو سیراب کرتی ہے۔ پھر کچھ دن جب نکل جاتے ہیں، سال 1.5 سال کا جب ہوتا ہے تو پھر وہ چلنے پھرنے لگتا ہے۔ جب چلتا پھرتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، کبھی اس کی ماں سنبھال لیتی، کبھی اس کا باپ سنبھال لیتا ہے، کبھی اس کے رشتہ دار سنبھال لیتے ہیں۔ پھر جب آگے بڑھتا ہے تو وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے،
جب جوانی میں قدم رکھتا ہے تو جوانی اس کو غفلت میں ڈال دیتی ہے. جب جوانی پر قدم رکھتا ہے تو جوانی اس کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، سوا کہ اللہ اس پر رحم کرے، سوا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے. پھر جب آگے بڑھتا ہے تو ضعیفی کی طرف، جب ضعیفی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر یہ کمزور ہو جاتا ہے. اب کبھی بیمار پڑتا ہے، کبھی کیا. اب رشتہ دار اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، کبھی گھر والے، کبھی رشتہ دار اس کی خدمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وقت نکلتا ہے اور پھر بالکل یہ کمزور ہو جاتا ہے، بستر میں چلا جاتا ہے. اب نہ اس کو چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے. آخر کار جب وقت ہو جاتا ہے تو ملک الموت آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو اب تمہارا وقت ہو چکا، اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کا انتظار نہیں، چلو اللہ کا حکم ہے. روح فوراً قبض کر لیتے ہیں ملک الموت. جب روح قبض کر لیتے ہیں تو اب جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پیر ہلا سکتا ہے. وہی حالت ہوتی ہے جب کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا تھا. جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا وہی حالت پر آ جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پیر ہلا سکتا ہے. یہ حالت پر بندہ آ جاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ یہاں پر جان ہے اور یہاں پر انسان بے جان ہے. ملک الموت نے روح نکال دی ہے. یہاں پر جان ہے جسم میں اور یہاں پر بے جان ہو چکا ہے. تو اب یہاں پر انسان کی کہانی پوری نہیں ہوتی، اس انسان کی داستان یہاں پر پوری نہیں ہوتی. اب رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی اس کی موت ہو گئی، اس کو غسل کرا دو، اس کی جنازے کی نماز پڑھا دو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور قبر کے حوالے کر دو. قبر کے حوالے کیا جاتا ہے. رشتہ دار قبرستان کے جیسے باہر نکلتے ہیں تو فرشتے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں اور سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے. اس مرنے والے کے ساتھ سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کو پہچانا ہوگا دنیا میں، مانا ہوگا، جانا ہوگا، کبھی پہچانا ہوگا، پہچان کرنے کی کوشش کی ہوگی، کبھی اس کا ذکر کیا ہوگا، کبھی اس سے معافی مانگی ہوگی، اسے جان پہچان کی ہوگی، کبھی بات چیت کی ہوگی اللہ سے، تو زبان سے نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا، تیرا دھرم مذہب کیا ہے؟ تو اسلام کو سمجھا ہوگا، جانا ہوگا، مانا ہوگا، فالو کیا ہوگا، چاہے تھوڑا بہت بھی، تو پھر زبان سے نکلے گا کہ میرا مذہب جو ہے اسلام ہے. من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو نبی کو جانا ہوگا، مانا ہوگا، اس کی بات پر چلا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو زبان سے نکلے گا میرا نبی تو نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قبر میں فوراً جیسے رشتہ دار نکلتے ہیں تو یہ فرشتے داخل ہوتے ہیں. اگر یہاں پر سوال و جواب صحیح ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے اطمینان ہے، اور اگر سوال و جواب میں گڑبڑ کر دی تو قیامت تک گڑبڑ. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. اب یہاں پر داستان پوری نہیں ہوئی. پھر کل قیامت کے روز سر پھونکی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر دیں گے، جتنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں سب کو اللہ کھڑا کر دے گا. پھر چاہے پانی کے تہے میں ہو، سمندر کے تہے میں ہو، یا پہاڑ کی چوٹ پر ہو، جہاں پر بھی انسان، جہاں پر بھی اس کا وجود قائم ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر دیں گے. سب کو اللہ کھڑا کر دیں گے اور پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. ایک طرف جہنم دہکائی گئی ہوگی، ایک طرف میزان ہوگا. تنہا بندہ وہاں پر جا کر اللہ کو حساب دے گا. وہ پل صراط لگا دیا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہے، سامنے جنت ہے. اگر اطمینان سے نکل گیا نیکیوں کے ساتھ تو پھر جنت اس کا انتظار کرتی ہے. اور اگر گناہ گار نکلا، نیچے گرا، تو اللہ رحم کرے، جہنم اس کا انتظار کرتی. اللہ رحم کرے. پھر جہنم ہے اور جنت ہے. اگر اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں آیا تو جنت کی طرف روانہ ہوگا، اور اگر اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں آیا تو جہنم اس کا انتظار کرتی ہے. تو یہ ساری داستان ہے انسان کی. یہ تو بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، ورنہ داستان بڑی لمبی ہے انسان کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ احد میں فرق ہے، ایک میں فرق ہے. ایک طرف اللہ ہے اور دوسرے طرف اللہ کا بندہ ہے. انسان ہر قدم پر، ہر لمحے پر اللہ کے در کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں. مثال کے طور پر ماں کے پیٹ سے جب بندہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو نجاست لگتی ہے. تو اللہ کو تو نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ہے. قرآن کریم میں سورہ اخلاص میں یہ بھی ڈکلیئر کیا گیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کوئی اولاد،
نہ وہ کسی کا باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سب کو پیدا کرنے والا. لیکن یہ لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص میں یہ بھی تو پیش کیا جاتا ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، پاک ہے. یہ ساری چیزوں سے بھی اللہ پاک ہے، وہ قدرت والا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، اس کو شادی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر چیز ہر عیب سے پاک ہے. تو جب ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو نجاست بھی لگی رہتی ہے، اس کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے. اللہ کو نہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ہے، نہ اس کو نجاست لگتی ہے، بلکہ خود لوگوں کو پاک صاف کرنے والا ہے. اللہ پاک ہے، لوگوں کو صاف کرتا ہے، اپنے بندوں کو، اس کے گناہ کو پاک صاف کر دیتا ہے. پھر جب بھوکا ہوتا ہے انسان تو رونے لگتا ہے، ماں اس کو سیراب کرتی ہے. لیکن یہاں پر نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، یہ خود کھلاتا ہے، پلاتا ہے. انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے، جوانی اس کو غفلت میں ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ جوانی سے بھی پاک ہے، اس کو کوئی غفلت میں ڈال نہیں سکتا. خود غفلت میں جانے والوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے چہیتے بندوں کو غفلت سے پناہ دے دیتا ہے. یہ اللہ کی پاک ذات ہے. انسان جب آگے بڑھتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے، ضعیفی کی کمزوری اس کو پریشان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ضعیف نہیں ہوتا، اس کو کسی کی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی. پھر انسان موت کے حوالے ہوتا ہے، روح کا فرشتہ آ کر اس کی روح کو قبض کرتا ہے. اللہ کو نہ روح نکالنی ہے، یہ اس لیے کہ ساری روحوں کا مالک وہ اللہ ہے. اس کو نہ کمزوری ہے، نہ ملک الموت آ کر اس کی روح نکالتے ہیں، اس لیے کہ ملک الموت کو پیدا کرنے والا اللہ اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے. انسان کو تو قبر کے حوالے ہونا پڑتا ہے، اس کو سوال و جواب ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ قبر کے حوالے ہونا ہے، نہ اس کو سوال و جواب ہے. کل قیامت کے روز سر پھونکی جائیں گی، ہر انسان اپنی قبروں سے کھڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے میزان پر قائم ہونا پڑے گا. تنہا بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور تنہا بندہ اللہ کے سامنے حساب دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ خود حساب لینے والا ہے. پل صراط سے اس کو گزرنا نہیں ہے، خود نے پل صراط بنائی ہے، خود نے پل صراط بنائی ہے. جنم کا خوف نہیں، جنت کا شوق نہیں، اس لیے کہ جنم بھی اس نے بنائی ہے اور جنت بھی اس نے بنائی ہے. مقصد کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر اللہ بھی ایک ہے، بندے بھی ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اور بندہ جو ہے ہر قدم پر، ہر لمحے پر اور ہر سانس پر، ہر لمحے پر اللہ کا وہ محتاج ہے. تو دونوں احد میں فرق ہے، دونوں احد میں فرق ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے 5 ستون ہے. بنیادی ستون یہ اس بات کا ہے، اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق. تو جب اقرار کرے تو سارے تصور کے ساتھ کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ حیات اور قائم رہنے والا ہے. ہم سب کو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب کو موت آنے والی ہے. موت کے بعد پھر قبروں سے اٹھائے جائے گے، کل قیامت ہوگی، تیرے سامنے پیشی ہوگی، ہم کو حساب و کتاب دینا ہے، اور تو ہمارا حساب و کتاب لینے والا ہے. اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اگر بندہ اس تصور کے ساتھ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب دل سے اقرار کر لیتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہے عرش پر ٹکراتے ہیں، اور وہاں پر ایک ستون ہے، وہ ستون ہلنے لگتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے جا میں نے تیری مغفرت فرما دی، پڑھنے والی کی جب اللہ مغفرت کرتے تو وہ ستون سکون میں آ جاتا ہے. تو بزرگ دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ شان ہے اللہ کی کہ جو بندہ اقرار کر لیتا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. جو بندہ اس بات کا اقرار کر لیتا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر اسی پر استقامت کر دی، اس نے اسی پر قائم رہا اور اسی پر موت ہوئی، تو سمجھ لو کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم نیکوکار بھی ہے، تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہاں پر اقرار کرے تو دل و جان سے اقرار کرے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ جو دین مذہب ہم تک پہنچایا گیا ہے تو اس کے 5 ستون ہے. 5 ستون میں 3 کامن ہے. ایک تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر وقت پر اللہ کی عبادت کرنا، اور رمضان کا مبارک مہینے پر اگر پہنچتا ہے تو رمضان کے روزے رکھنا. دوسرے جو 2 باقی ہے وہ خاص ہے، خاص مالداروں کے لیے، صاحب مال کے لیے، مالداروں کے لیے ہے، زکوٰۃ اور حج. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور اگر مال دیا ہے تو بیت اللہ کی حج کرے. زکوٰۃ مخصوص طور پر غریبوں کا حق ہے،
زکوٰۃ جو ہے مخصوص طور پر غریبوں کا حق ہے. تلاش کرے کہ کون مجبور ہے, کون تنگ دست ہے, کون پریشان ہے. پڑوس میں تلاش کرے کہ کون تنگ دستی کے ساتھ دن گزار رہا ہے, زندگی گزار رہا ہے. اس کو جا کر ہیلپ کرے, اس کی مدد کرے, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے. جب پڑوسی خوش ہوگا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. رشتہ داروں میں تلاش کرے کون تنگ دست ہے, کون مجبور ہے, کون پریشان ہے, ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے. محلوں میں تلاش کرے, محلے میں تلاش کرے اور محلوں میں تلاش کرے. جہاں پر بھی اگر کوئی تنگ دست اور مجبور ہے تو اس کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ زکوٰۃ. اور پھر اگر کوئی نظر نہیں آتا ہے تو پھر مناسب جگہ پر اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے. یہ زکوٰۃ. پھر اگر اللہ نے مال دیا تو بیت اللہ کا حج کر لے. بیت اللہ کا حج کر لے. اس سال 1441 میں 2020 میں کافی لوگوں نے حج کا ارادہ کیا تھا لیکن حج پر پہنچ نہیں پائے. کافی مالدار بھی ہو گئے, کافی بیچارے سیدھے سادے لوگ بھی ہو گئے, کافی ایسے مالدار بھی ہو گئے جنہوں نے پہلی بار ان کو حج کرنا تھا, اور کافی سیدھے سادے لوگ ایسے بھی ہو گئے جنہوں نے درہم دینار جمع کرتے کرتے اپنے ارادے پر پہنچے ہو گئے اور یہ نیت کی ہوگی کہ اس سال ہم کو حج کرنا ہے, لیکن وہ لوگ بھی حج پر نہیں پہنچ پائے. تو جو مالدار بھی ہو گئے, جو پہلی بار حج کرنے والے تھے, ان کے دل بھی تڑپتے ہو گئے کہ کاش کہ ہم وہاں پر پہنچ گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اور جو بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے, جو مشکل سے انہوں نے سرمایہ کیا ہوگا, جمع کیا ہوگا اور یہ ارادہ کیا ہوگا کہ حج پر ہم پہنچے گے, تو حج پر پہنچ نہیں پائے تو ان کی صرف آنکھیں نہیں روتی ہوگی, ان کے دل بھی روتے ہوگے. لیکن یہ بھولنا نہیں چاہیے, دنیا نے تو پورا رنگ بدل ڈالا ہے. دنیا نے تو پورا رنگ بدل ڈالا ہے. دنیا کی روانگی میں, اس کی رفتار میں فرق پڑ چکا ہے. لوگ پریشان ہیں, لوگ سوچتے ہیں, کنفیوژن میں ہے کہ نہ جانے ہمارا کیا ہونے والا ہے, ہمارا مستقبل کیا ہے, نہ جانے ہمارا کیا ہونے والا ہے. لوگ کنفیوز ہو چکے ہیں. تو دنیا نے پورا رنگ بدل دیا ہے. تو کافی لوگ حج کا ارادہ کرتے تھے لیکن نہیں پہنچ پائے. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار زبردست دینے والا ہے, زبردست عطا کرنے والا ہے, زبردست مہربان ہے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے, اللہ نیتوں پر بھی ثواب دے دیتے ہیں. حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, مثال کے طور پر 1 درہم مجھے صدقہ کرنا ہے, کسی نے یہ نیت کر لی کہ مجھ کو 1 درہم صدقہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فوراً کہتے کہ لکھ دے. اس نے صدقہ کر دیا, لکھ دے فوراً. اس نے نیت کی ہے, میرے بندے نے نیت کی ہے, فوراً لکھ کہ اس نے صدقہ کر ڈالا. اور جب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ رحمان, یہ رحیم, اللہ کی پاک ذات زبردست کرم کرنے والی ہے. تو ہم کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نیتوں کو جاننے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے دین میں بڑی آسانی کر دی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے دین میں بڑی آسانی کر دی ہے. کافی تنگ دست حال ایسے بھی ہو گئے کہ زندگی میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ہم کو حج کرنی ہے. یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. مشکل سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں, مشکل سے اپنے گھر والوں کی پرورش کرتے ہیں, محنت کی روٹی کھاتے ہیں, لیکن کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ہم کو حج کرنا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول نے دین میں اتنی آسانی کر دی ہے, اتنی آسانی کر دی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جو لوگ مالدار تھے, صحابہ کرام, جو لوگ مالدار تھے, ان کے پاس سواری تھی, وہ دین کی راہ میں چل سکتے تھے, پھر سکتے تھے, وہ عمرہ بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, صدقہ بھی کرتے تھے, خیرات بھی کرتے تھے. تو جو غریب تھے یہ ساری چیز نہیں کر سکتے تھے. جو غریب تھے بیچارے, وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بھائی جو مالدار ہوتا ہم سے آگے بڑھ گئے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور کیا ان کا ادب, اور کیا صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہمارے دل میں بھی اللہ پیدا فرماتے ہوئے. تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بھائی جو مالدار ہیں ہم سے آگے بڑھ گئے, ہم تو رک گئے. کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو مال دیا ہے, ان کے پاس سواری ہے, وہ اللہ کی راہ میں نکل سکتے ہیں, وہ عمرہ بھی کرتے ہیں, وہ حج بھی کرتے ہیں, وہ صدقہ بھی کرتے ہیں, وہ خیرات بھی کرتے ہیں,
لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے یار یہ ساری چیز سے محروم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرنے لگے، آنکھوں میں پانی آ گئے، اور پھر فرمایا اے لوگو، اے اللہ کے بندو، کیا میں تم کو ایک بات ایسی نہ دکھا دوں، ایسی بات، ایسا ایک عمل تم کو نہ پیش کر دوں کہ جو ان کے برابر کر دے؟ چاہیے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو کہا کہ جب تم فرض نماز ادا کر دیتے ہو تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد فوراً 33 بار سبحان اللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، تو تمہارے بھائی کی نیکی تک تم پہنچ جاؤ گے، تمہارے بھائیوں کی نیکی تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی کر دی ہے، اتنی آسانی کر دی ہے۔ حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے، جمعہ کی نماز ادا کر لیتا ہے اور پھر یاد الہی میں بیٹھ جاتا ہے یہاں تک کہ عصر تک بیٹھے، یہاں تک کہ عصر تک بیٹھے، پھر عصر کی جماعت کی نماز بھی ادا کرے، اور پھر جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اللہ صرف اس کو حج کا نہیں، حج کا بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے بڑا برکت والا ہے۔ جمعہ کے دن زوال کے پہلے اگر وہ مسجد میں داخل ہو گیا، یاد الہی میں مبتلا ہو گیا، قرآن کی تلاوت میں مبتلا ہو گیا، اس نے جمعہ کی نماز ادا کی، باقی کی عبادت اس نے پوری کی، اور اطمینان سے جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، حج کا ثواب۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ اس نے نماز ادا کر دی، اور پھر ذکر الہی میں بیٹھ گیا، کسی سے بات چیت نہ کرے، ادھر ادھر دھیان بھٹکا نہ دے، اللہ کی یاد میں مبتلا ہو جائے، اور ویسے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، یعنی طلوع ہو جائے۔ طلوع نکلنے کے بعد تھوڑا وقت ہوتا ہے، سورج اوپر جب آتا ہے تو وقت پر اگر اس نے اشراق کی نماز ادا کر دی تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں اور عمرے کا بھی ثواب۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر اس نے اشراق کی نماز ادا کر دی، کسی سے بات چیت نہ کی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یاد الہی میں رہا اور وقت پر اس نے اشراق کی نماز ادا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دین میں کتنی آسانی کر دی ہے، دین میں کتنی آسانی کر دی۔ جو حج پر پہنچ گئے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول فرماوے، اور اگر نہ پہنچ سکے کسی بات پر یا تنگ دست ہے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے حج کے ثواب کے لیے بہت سارے انتظام کر دیے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری میں بھی اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا ثواب رکھا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ حیات ہے؟ تو کہا کہ ہاں حیات ہے۔ جا اس کی خدمت کر، اس کی خدمت کر، اس کو خوش کر۔ جب اس کو خوش کرے گا، اس کی خدمت کرے گا تو اسی میں اللہ نے تیرے لیے مجاہدہ کا ثواب رکھا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہے، کیا تیرے ماں باپ حیات ہے؟ تو کہا کہ ہاں حیات ہے۔ جا ان کی خدمت کر، ان کو خوش کر۔ جب ان کو خوش کرے گا، ان کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تیرے لیے ہجرت کا ثواب رکھا ہے۔ مقصد کہ ان کی خدمت کر، مقصد کہ ہجرت کا ثواب بھی ماں باپ کی خدمت میں اللہ نے رکھا ہے۔ ایک شخص آیا ہجرت کے لیے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ہجرت کی اجازت کے لیے آیا ہوں، میں ہجرت کرنے چاہتا ہوں، میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ حیات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں حیات ہے۔ میں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، مجھے شوق ہے ہجرت کا، تو میں نے جب ارادہ کیا اور جب آپ کے پاس نکلنے لگا، آپ کے پاس پہنچنے لگا، تو نکلنے کے وقت میرے ماں باپ رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر آئے، جلدی سے جا، جس طریقے سے رلایا ہے اس طریقے سے ان کو خوش کر دے، ان کو خوش کر دے۔ تو یہ خدمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کا بھی ثواب رکھا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کا بھی ثواب رکھا ہے، اللہ نے حج کا بھی ثواب رکھا ہے، اللہ نے عمرہ کا بھی ثواب رکھا ہے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دین کے راہ میں بھی نکلنے چاہتا ہوں اور ہجرت بھی کرنے چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ حیات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ میں میری ماں حیات ہے، میری ماں حیات ہے۔ تو کہا کہ ماں حیات ہے، جا اس کی خدمت کر، اس کی دیکھ بھال کر، اس کی خدمت کر، اس کو خوش رکھ۔ جب اس کو تو خوش کر دے گا تو صرف مجاہدے کا نہیں، مجاہدے کا بھی تجھے ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو
اور حج اور عمرے کا بھی ثواب دے گا اللہ. کتنی اللہ نے آسانی کر دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دین میں کتنی آسانی کر دی ہے. تو جو لوگ پہنچ پائے، نہیں پہنچ پائے تو اس طریقے سے بھی حج کے ثواب کے اللہ نے انتظام کیے ہے. جو تنگدست حال ہے وہ حج کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کتنے انتظام جاری کر دیے ہیں. تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج تو عید کا دن ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا یہ خوشی عارضی طور پر ہے، یہ ٹیمپرری ہے، یہ وقتی طور پر ہے. یہ اس کی خوشی 2-4 دن میں اوجل ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن ایک آخرت جو خوشی ہے وہ ایسی خوشی ہے کہ جب روح نکلتی ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں کہ چلو، اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے. جب روح نکلتی ہے تو اتنی خوش ہوتی ہے کہ ایسی خوشی اس کو کبھی میسر نہیں ہوگی. اور جب روح نکلتی تو بڑی خوش ہو جاتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. ایسی زندگی ہے، یہ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ اس کو وہاں پر رہنا ہے اور ہمیشہ خوش رہنا ہے. تو بس اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جان کی خوشیوں سے مالا مال فرما، اور دونوں جان کے غم، بیماری اور وباؤں سے تو ہماری حفاظت فرما، اور دنیا بھی ہماری بنا دے، آخرت بھی بنا دے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد.